نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام جناب محترم پرنسپل ہارون رشید صاحب، جناب محترم حافظ عبدالجلیل صاحب، جملہ اسٹاف اور طلباء اقرا پبلک اسکول اور کالج کوہاٹ، جناب محترم تنویر احمد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن کوہاٹ، علاوہ ازیں جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی خالق کائنات کا احسان عظیم ہے جس نے اپنی توفیق خاص اور خصوصی لطف و کرم کا صدقہ ہم سب کو کچھ وقت کے لیے اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے درس و تدریس کا موقع عطا فرمایا ہے. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طلباء، آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ مضمون ہے اسلام اور انسانی حقوق. دور حاضر کا ایک اہم ترین سبجیکٹ اور مضمون ہے. آج ہر قوم اور ہر ملک اسلامی اور انسانی حقوق کا علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. بالخصوص اگر ہم توجہ فرمائیں تو آج موجودہ جو ایک جنگ کا سما ہے اسلام اور کفر کا، اس میں بھی عالم کفر کی آواز اور دعویٰ انسانی حقوق کی علمبرداری کا ہے. یہاں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، کوئی بھی نسل یا قوم اگر انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کا یہ دعویٰ زبانی ہو سکتا ہے، مگر عملی طور پر اگر اس انسانیت کو کسی نے حقوق اور عظمت دی ہے، کسی نے مقام دیا ہے، تو ساری دنیا اکٹھی ہو کر جو انسانیت کو حقوق اور مقام اسلام نے دیا ہے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی.
مگر یہاں آج یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ لوگ انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس میں ہماری بہت ساری کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ جو درس اور جو سبق اسلام نے ہمیں سکھایا تھا اور اسلام نے ہمیں پڑھایا تھا، ہم خود اس سبق کو بھول گئے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید پر توجہ فرمائیں تو رب کائنات اس قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عظمت عطا فرمائی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو اعلان ہوا انسانیت کی عظمت کا، اس میں اسلام اور کفر کی تمیز بھی نہیں ہے، جملہ انسانیت کی بات ہے۔ پھر قرآن مجید اعلان فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو بہت احسن اور ایک خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں بھی رب کائنات نے انسان کی بات کی ہے، کسی نسل اور طبقے کی بات نہیں کی۔ آج چونکہ آپ لوگ علم سے ریلیٹ ہیں، آپ پڑھتے بھی ہوں گے اور پڑھیں گے بھی، اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، اقوام کی حالات کو دیکھیں اور پوری دنیا میں موجود ہر ملک اور نسل کو اور اس قوم کا اگر آپ ان کا کردار دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج ہر کوئی اسلامی حقوق اور انسانی حقوق کا علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بالخصوص عالم یورپ اور عالم کفر جو ہے، اور وہ اسلام انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بہت ایسے کام بھی کر جاتا ہے، بہت ایسے کام بھی کر جاتا ہے جسے ہم ناجائز کہیں، برا کہیں، جو بھی کہیں، مگر اعلان اور دعویٰ انسانی حقوق کا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی بہت ساری میٹنگز ہوئیں، کانفرنس ہوئیں پوری دنیا کی سطح پر، اس میں 12 فیصلے کیے گئے، 12 فیصلے کیے، اور وہ فیصلے وہ بدلتے بھی رہے۔ مگر ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، اب میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی دعوے کی باتیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، کسی معاہدے میں مل جائیں گی، مگر اس کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سوائے اسلام کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج ہر قوم انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور وہ انسانیت کو برابری کا درس دیتے ہیں، مگر صرف کتابی صورت میں۔ آج جتنے اعلان، جتنے دعوے آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے دعوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مبارک جملے پر قربان کر دینے چاہیے، اور وہ کون سا جملہ کہ جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت انسانیت کا درس اس انداز میں دیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، برتری اور عظمت حاصل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عظمت صرف اسے حاصل ہے جو صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہ اعلان استغفر اللہ العظیم صرف زبانی نہیں تھا، اس کی عملی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کر کے دکھائی کہ وہ بلال حبشی جسے دنیا غلام کہا کرتی تھی، غلام ابن غلام ہے، حبشی نسل سے تعلق رکھتا ہے، جسے انسانی مقام دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا، اس بلال حبشی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور دنیا کو یہ نظارہ دکھایا کہ یہ تفریق جو تم کرتے ہو غلام اور آقا کی، یہ تفصیل جو تم کرتے ہو، کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی برا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اور گورے اور کالے کی برابری کا درس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر یوں کر کے دکھایا۔ اور میں اس سے پہلے کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ ذہن نشین رکھیے، یہ آپ کے کردار کی اصلاح کے لیے آپ کے کام آئے گا۔
جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی ادائیگی میں آپ کا یہ مقام ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، وہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے کھانے میں۔ ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کو ساتھ کھانا کھانے کے لیے کوئی نہ ملا، انتظار کرتے 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 کچھ دیر گزری تو ایک شخص ملا، آپ نے اس کو کھانے میں ساتھ شامل کر لیا۔ جب کھانا کھانے کا آغاز فرمایا تو اس شخص نے زبان سے اللہ کا نام نہ لیا، بسم اللہ کے کلمات نہ کہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھانے سے روک کر پوچھا کہ آپ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ میرا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ مشرک تھا۔ تو ذرا سوچئے اور سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو کھانے کی ٹیبل سے اٹھا دیا، دسترخوان سے، کہ تم کلمہ گو نہیں ہو۔ جب اس شخص کو کھانے کے دسترخوان سے اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی اور حکم دیا، اے میرے ابراہیم، اس جوان کو بلا کر پوچھو کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے عمر کا پوچھا تو اس نے 25-30 سال کی بات کی، جوان آدمی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہے میرے ابراہیم، آپ اس سے پوچھئے کیا 25-30 سالوں میں نے اس کے ایک وقت کا کھانا بھی روکا ہے؟ کیا میں نے اسے ایک وقت بھی بھوکا رکھا؟ جب آپ نے اس سے پوچھا تو وہ جوان کہنے لگا، نہیں، مجھے کھانا ہمیشہ ملتا ہے، کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ بندہ مجھے نہیں مان رہا، کافر ہے، مشرک ہے، میں رب ہوں، کل کائنات کا مالک ہوں، مگر اس کے باوجود جب میں نے اسے ایک وقت کے کھانے سے بھی محروم نہیں کیا تو آپ اسے کھانے سے محروم کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ حکم آیا اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ یہ وہ دین ہے اور یہ وہ اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائے، اور انسانیت کی عظمت کا درس رب کائنات نے پہلے دن دے دیا جب دنیا کو تخلیق فرمایا، انسانیت کا آغاز فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ جسے ہم حضرت انسان کہتے ہیں، اسے رب کائنات نے فرمایا کہ میں انسان کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں۔ مگر پھر اب آگے جا کر دیکھیں گے جب میں چند ایک باتیں کروں گا، آج ہمارے کردار کی کمزوری نے اور دین سے دوری کی وجہ سے لوگ ہمیں یہ سنانے لگ گئے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے ان الفاظ پر ذرا توجہ فرمائیں۔ رب کائنات فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت ہمیشہ اس کے اہل کے سپرد کرنا۔ اب یہاں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو الیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ووٹ کی امانت ہے یہ اہل بندے کو دینا۔ تو صرف اب میں زیادہ گرامر کی روح سے بات نہیں کرتا، مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس